بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے صبح سے پی رہے ہیں اور مدہوش ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے ایک اور گلاس اپنے معدے میں انڈیل لیتے ہیں۔ دونوں محافظوں کے آنے کے بعد وہ کچھ زیادہ ہی بے فکر ہو گئے ہیں۔ دونوں بہت اچھے آدمی ہیں۔ سلمہ کے اس تبصرے پر میرے کان کھڑے ہو گئے اور مجھے اول خان کے ان شریف آدمیوں کی عافیت خطرے میں نظر آنے لگی۔ حفاظت کے ساتھ میرے باہر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر رہے ہیں۔ ازدواجی زندگی کی بے کیفی اور تلخیوں سے اکتائی ہوئی بہتیری خانہ دار عورتیں اس دھیمی آگ میں سلگ کر کسی بے وفائی کا ارتکاب کیے بغیر اپنی پوری عمر گزار دیتی ہیں، مگر ان کے دشتے خیال میں کبھی کسی اجنبی کے تصور کا بھی گزر نہیں ہوتا۔ لیکن سلمہ کا شمار ایسی قناعت پسند عورتوں میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس جیسی عورتیں ساری زندگی یقینی اور بے یقینی، وفا اور بے وفائی کے دوراہے پر ڈگمگاتی رہتی ہیں۔ بعض اسی عالم میں اپنی تشنہ کامیوں سمیت اپنے سانس پورے کر لیتی ہیں، لیکن جنہیں ذرا بھی ترغیب اور تحفظ نظر آئے وہ رازداری سے دلدل میں اتر جاتی ہیں۔ اول خان کے دو آدمی کو جہانگیر کے گھر پر رہنے کی اجازت دیتے ہوئے میرا ذہن اس خطرے کی طرف مبذول نہیں ہو سکا تھا۔ میں سلمہ کی ذہنی کجربی کے ہلکے پھلکے ذاتی تجربات سے دوچار ہوتا رہتا تھا۔ اس کی زبان سے اول خان کے آدمیوں کی تعریف سن کر یک بیک مجھے احساس ہوا کہ میں نے آگ اور تیل کو یکجا کر کے جہانگیر کی خانگی زندگی کے لیے ایک حادثے کا پورا اہتمام کر ڈالا تھا۔ میں نے فوراً ہی سلمہ سے کہا، تمہیں ان دونوں سے فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ تم ان سے جو کچھ کہو گی وہ اسے تمہارا حکم سمجھ کر بجا لائیں گے۔ تم ان کی سعادت مندی پر ناز کرتی رہ جاؤ گی اور وہ اپنے ایک ایک فعل کی رپورٹ اپنے اس افسر کو پہنچا دیں گے جو میرا گہرا دوست ہے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ اس کی آواز سے شدید الجھن متراشا تھی۔ وہ اچھے ضرور ہیں، لیکن انہیں اپنے ساتھ غیر ضروری طور پر بے تکلف ہونے کا موقع نہ دینا۔ تم مجھے ایسا ہی گیا گزرا سمجھتے ہو۔ میری وضاحت پر وہ بھڑک اٹھی۔ میں نے جلدی سے اس کی بات کاٹ کے کہا، میری بات کا غلط مفہوم نہ لو۔ ان کے آنے سے پہلے بھی تمہارے گھر کے سارے کام کاج چل رہے تھے۔ انہیں صرف وہی کام کرنے دو جس کے لیے انہیں بھیجا گیا ہے۔ تم نے انہیں اپنا گھریلو ملازم سمجھنا شروع کر دیا تو میرے لیے دشواری پیدا ہو جائے گی۔ اوہ، یہ مطلب تھا تمہارا؟ وہ اپنے رد عمل پر نادم ہو کر بولی، میں کچھ اور سمجھی تھی۔ یہ تمہاری پرانی خرابی ہے، جو کہا جاتا ہے اس سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہو۔ اس کی کھنکتی ہوئی ہنسی کے ساتھ اس کی شوخ آواز آئی، پتہ نہیں تم میں کیا خوبی ہے کہ تمہارا ایسا کڑوا کسیلا لہجہ بھی برداشت کر لیتی ہوں۔ جہانگیر ایسی باتیں کریں تو میں ان سے لڑ پڑتی ہوں۔ اس کے وہ فکرے ایک طویل جواب اور سرزنش کے طالب تھے، لیکن میں اس وقت زیادہ کھل کر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے بس اتنا کہہ کر رہ گیا، یہ تمہاری مہربانی ہے۔ وہ ڈاکو تو پکڑا گیا، لیکن اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو عدالتوں کے چکر تو نہیں لگانے پڑیں گے۔ وہ اچانک ہی پٹڑی بدل کر ایک نیا سوال کر بیٹھی، میں نے سنا ہے کہ ایسے قصوں میں پولیس والے بھی خاصا پریشان کرتے ہیں۔ سب بندوبست ہو جائے گا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی پولیس والا تمہارے گھر نہیں آیا ہوگا۔ میں تم دونوں کا دشمن نہیں، بہی خواہ ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ جہانگیر تمہاری دوستی پر ناز کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کا یہ ناز بجا ہے۔ کاش میری بھی تم سے ایسی ہی گہری دوستی ہو سکتی، لیکن تم نہ جانے کیوں مجھ سے دور بھاگنے کی کوششیں کرتے رہتے ہو۔ وہ ایک مرتبہ پھر بہکنے لگی تھی۔ میں اس کی ایسی باتوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اس کے تبصرے کو گول کر کے جلد ہی اس کے گھر آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ اگر سلمہ کو ولی داد کے اصلی انجام کا پتہ چل جائے تو وہ دہشت سے بے ہوش ہو جائے گی۔ فون بند ہوتے ہی غزالہ نے تبصرہ کر کے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی کہ وہ اپنی ظاہری مصروفیت کے باوجود میری اور سلمہ کی گفتگو پوری توجہ سے سنتی رہی تھی۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد ہم چاروں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہے، لیکن ہمیں شدت سے اول خان کا انتظار تھا۔ اس کے آنے کے بعد ہی راس المیڈا کی تلاش کے لیے کوئی اور منصوبے طے کیا جا سکتا تھا۔ میں نے انتظار سے اکتا کر فون کیا تو پتا چلا کہ اول خان کافی دیر پہلے دفتر سے نکل چکا تھا۔ میں نے اپریٹس کی مدد سے اسے تلاش کرنے کا ارادہ کیا اور ترک کر دیا۔ میری دانست میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اس لاسلکی آلے کے استعمال سے اس کی اہمیت اور افادیت کم ہوتی تھی۔ سورج غروب ہونے سے ذرا دیر پہلے اول خان آ پہنچا۔ اس کے بدن پر صبح والے دفتری لباس کی بجائے قمیض شلوار نظر آ رہی تھی۔
چہرے موہرے سے بھی وہ بالکل تر و تازہ نظر آ رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں اپنی بیگم سے ملتے ہوئے آ رہے ہو۔ میں سوچتا ہی رہ گیا اور ویرا نے بے تکلفی سے اپنی بے باکانہ رائے کا اظہار کر ڈالا۔ سہراب گوٹ سے ادھر آتے ہوئے میرا گھر راستے میں پڑتا ہے۔ اول خان کا لہجہ مدافعانہ تھا۔ یہ نہ کہو، میں کئی ایسے راستے بتا سکتی ہوں جو تمہارے گھر سے نہ گزرتے ہوں۔ نہا دھو کر لباس تبدیل کیے بغیر یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے۔ تر و تازہ ہونے کے بعد کام کرنے میں کچھ اور ہی لطف آتا ہے۔ ویرا سے یہ کہہ کر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ تم کیا خبریں لائے ہو؟ وہ عمارت شاید 4 پلاٹوں پر مشتمل ہے، میں نے کہا۔ اس کے دونوں طرف رہائشی مکانات ہیں۔ احاطے کی دیوار کی ہر طرف وہی اونچائی ہے جو مین روڈ کی طرف نظر آتی ہے، لیکن پچھلی سڑک پر مین روڈ کی طرف پوری اونچائی اور پوری چوڑائی والے شٹرز کے بجائے دیوار میں عام سائز کے 2 گیٹ ہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے عمارت کے مکین اپنی آمد و رفت کے لیے وہی عقبی راستہ استعمال کرتے ہیں۔ وہاں کے باشندے اس عمارت کو پر اسرار تصور کرتے ہیں۔ عمارت کے مکین کسی سے میل جول نہیں رکھتے۔ ابتدا میں یہ سمجھا گیا کہ وہ کوئی سفارتی عمارت ہے، لیکن وہاں آج تک کوئی پرچم بردار گاڑی نہیں دیکھی۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ وہاں غیر معمولی آمد و رفت نہیں ہے۔ عام گھروں کی طرح دن میں 4-6 بار دروازہ کھلتا ہے اور گاڑیوں میں مقامی یا غیر ملکی آتے جاتے نظر آتے ہیں۔ اس عمارت کے بارے میں معمول کی آمد و رفت کے علاوہ ہر بات غیر معمولی تھی۔ مثلا وہاں کبھی دودھ، اخبار یا سبزی والوں کو نہیں دیکھا گیا تھا۔ شاید وہ لوگ اپنی جملہ ضروریات کی اشیاء بازار سے خود ہی خرید کر لانے کے عادی تھے۔ اس طرح وہ اپنے آس پاس رہنے والوں سے بالکل کٹے ہوئے تھے۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ مکان کس کی ملکیت تھا اور وہاں رہنے والے خود اس جگہ کے مالک تھے یا کرایہ دار کی حیثیت سے وہاں رہ رہے تھے۔ علاقے کے دوسرے گھروں کے برعکس وہاں کبھی کوئی تقریب بھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی ان تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا، اس لیے وہ بھی اس گفتگو میں گہری دلچسپی لے رہے تھے اور اپنے طور پر سوالات بھی کرتے جا رہے تھے۔ وہ سب سن لینے کے بعد ویرا نے کہا، اگر اس عمارت کی اسرار تاریخ اتنی پرانی ہے تو ہمیں وہاں راس المیڈا کے بجائے راڈنی آرک کو تلاش کرنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ امریکن قونصل خانہ کسی غیر سفارتی انداز میں اس عمارت کا مالک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کو وہاں ٹھہراتے ہوں۔ آج کل راس المیڈا یہاں راڈنی آرک کے نام سے آیا ہوا ہے، وہ اسی روپ میں وہاں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عمارت کے عملے کو بھی راڈنی آرک کی ہی دوہری شخصیت کا علم نہ ہو اور وہ اسے سرکاری مہمان سمجھ رہے ہوں۔ تمہاری آخری بات کرین قیاس نہیں ہے، اول خان نے کہا۔ سخی مراد نے بتایا کہ راس المیڈا نے سامنے آئے بغیر چیف کے روپ میں اسے K9 کے بارے میں بریفنگ دی تھی۔ عمارت کے عملے کو اعتماد میں لیے بغیر ایسی کارروائی کرنی ممکن نہیں تھی۔ وہ جو کوئی بھی ہے سب ایک ہیں، ان میں سے کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی۔ یہ بعد کی باتیں ہیں، سلطان شاہ نے کہا۔ وہاں آپریشن ہوگا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ہمیں آج رات ہی اس عمارت پر دعویٰ بولنے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ہم کبھی بھی بے مقصد خون خرابہ نہیں کرتے، اول خان نے گمبھیر سنجیدگی سے کہا۔ آپریشن سے پہلے وہاں رہنے والوں کی حیثیت کا تعین کرنا ضروری ہے، ورنہ ہمارے ہاتھوں بہت سے بے گناہ بھی مارے جا سکتے ہیں۔ ویرا نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا، تم نے ابھی سے فرض کر لیا ہے تم وہاں فاتح رہو گے۔ ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تم وہاں گھسنے میں کامیاب ہو سکو گے یا نامراد لوٹ آؤ گے۔ شاید ڈینی نے تمہیں ٹریلر کی کہانی نہیں سنائی ہے، اول خان نے اسے گھور کر پوچھا۔ وہ میں سن چکی ہوں، ضروری نہیں کہ وہ تمہارے سوچے ہوئے طریقے پر اپنے رد عمل کا اظہار کریں۔ وہ ٹریلر کی دوبارہ آمد کسی سازش کا پیش خیمہ بھی سمجھ سکتے ہیں، ہونے کو ہر بات ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، ناکامی کے خیال سے ہم آپریشن کا ارادہ ترک نہیں کر سکتے۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، سلطان شاہ نے میری تائید کی۔ ہمیں فوراً ہی اپنی منصوبہ بندی کا آغاز کر دینا چاہیے۔ ہم دیر کریں گے تو ہماری کامیابی کے امکانات بھی محوم ہوتے جائیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اول خان نے کہا۔ سخی مراد کے گھر والوں کا صبر جواب دے چکا ہے۔ توان کا کوئی باقاعدہ مطالبہ نہ ملنے پر انہوں نے آج دوپہر اعلی حکام کو سخی مراد کے اغوا کے واقعے سے باخبر کر دیا ہے اور اس کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ بات پھیلتے ہی راس المیڈا بھی چوکنا ہو جائے گا۔ تمہیں سخی مراد سے جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ تم معلوم کر چکے ہو۔ ویرا نے اول خان سے کہا، اب اسے میجر غوث کے حوالے کر دو، وہ اسی کا کیس ہے، وہ سخی مراد کو اپنے شکنجے میں جکڑ لے گا۔ اول خان کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، وہ خود جانتا ہے کہ وہ عدالت میں سخی مراد کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے گا۔ سخی مراد بہت بڑی مچھلی ہے۔ اپنی ذرائع سے اس کے اغوا کی خبر ملتے ہی میجر غوث نے مجھے فون کیا تھا۔ وہ غیر سرکاری طور پر سخی مراد کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ میں نے انجان بن کر اس کے اغوا پر اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ وہ مزید کوئی
سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ تم نے اس کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ویرا نے تیزی سے پوچھا۔ وہ اور کچھ ہو یا نہ ہو، ولی داد کا قاتل ضرور ہے۔ مناسب وقت پر شہر کے کسی حصے سے ان دونوں کی لاشیں دستیاب ہوں گی۔ وہ مجھے یقین ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سخی مراد کے دانتوں سے ولی داد کی گردن کے ریشوں کی برآمد کی کہانی سنائے گی تو ہر طرف سنسنی پھیل جائے گی۔ تمہارا خیال ہے کہ مناسب وقت آنے تک سخی مراد ان ریشوں کی پرورش کرتا رہے گا؟ سلطان شاہ نے اس انکشاف پر بے اعتباری سے پوچھا۔ تم دیکھ ہی چکے ہو کہ اس نے کتنی طاقت سے اپنے دانت ولی داد کے نرخرے میں گاڑے تھے۔ سخت برش یا خلال کے بغیر وہ ان ریشوں سے نجات حاصل نہیں کر سکے گا۔ وہ سڑ کر اس کے مسوڑوں کو خراب کر دیں گے۔ میں نے بندوبست کیا ہے کہ ایسی کوئی چیز سخی مراد کو نہ مل سکے جس سے وہ اپنے دانت صاف کر سکے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ اخبارات کے لیے ایک لرزہ خیز کہانی ہوگی۔ اپنے دانتوں سے بھائی کا نرخرا نوچنے والے رہنما کی کہانی لوگوں کی آنکھیں کھول کر رکھ دے گی۔ مگر مجھے بھی تمہاری اسکیم کی کامیابی میں شبہ ہے، میں نے ان کی باتوں میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ دانتوں کے علاوہ اس کا لباس بھی اس کے جرم کی گواہی دے گا۔ اول خان نے پراعتماد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس نے سلطان شاہ کی ہدایت پر اپنا چہرہ اور لباس پانی سے دھو لیا تھا، لیکن کپڑے کے تانے بانے سے خون کے ذرات اتنی آسانی سے الگ نہیں ہوتے۔ ایک گمنام فون کے ذریعے حکام کو ان راہوں پر ڈال دیا جائے گا۔ سخی مراد کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ غزالہ نے آنکھیں بند کر کے جرجری لیتے ہوئے کہا۔ ایسے درندہ صفت انسان کو بے نقاب کیا جانا ضروری ہے جو اپنی عام زندگی میں لوگوں کا رہنما اور غم گسار بنا پھرتا ہے، لیکن اندر سے بالکل حیوان ہے۔ میرا بس چلے تو میں اسے زندہ رکھ کر یہ سب باتیں ثابت کروں تاکہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اسے زندہ رکھا گیا تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس خیال نے اول خان کو افسردہ کر دیا۔ ملزم سخی مراد کی طرح قد اور شخصیت کا مالک ہو تو اس کے خلاف کام کرنے والے پر قانون اور ضابطوں کی پابندیاں بہت سخت ہو جاتی ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ بدعنوان حکمرانوں کی سرپرستی میں کرپشن کا ناسور اتنا گہرا ہو چکا ہے۔ بس اول خان کی بات مکمل ہوتے ہی ویرا نے اسے خاموش کر دیا۔ ہمیں تقریروں کی بجائے کام کرنا چاہیے، اور اس وقت راس المیڈا کی سرکوبی سب سے بڑا کام ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کی دلی خواہش تھی کہ راس المیڈا کا فتنہ جلد از جلد اپنے کیفر کردار کو پہنچے، لیکن میں نامعلوم وجوہ کی بنا پر اجلت کے حق میں نہیں تھا۔ دوسری طرف اول خان نے ٹریلر کے اسٹیشن 4 پہنچتے ہی اسے ایک ہلکے پھلکے آرمڈ پرسنل کیریئر میں تبدیل کرانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ کنٹینر کی پتلی اور غیر محفوظ آہنی دیواروں کے پیچھے 4 فٹ اونچی اور موٹی چادریں ویلڈ کی جا رہی تھی تاکہ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے افراد باہر سے ہونے والی فائرنگ سے محفوظ رہ سکیں۔ ان چادروں کی موٹائی اتنی رکھی گئی تھی کہ ہلکے اور درمیانی کیلیبر کے ہتھیاروں کا فائر ناکام بنایا جا سکے۔ اس 4 فٹ کی بلندی کے بعد کنٹینر کی دیواروں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے جا رہے تھے تاکہ ان کے ذریعے اندھا دھند فائرنگ کر کے دشمن کو ہراساں کیا جا سکے۔ اول خان کا خیال تھا کہ وہ کام رات تک مکمل ہو جانا چاہیے تھا۔ ان تیاریوں پر بات کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ٹریلر کے ڈرائیور کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پورے پلان میں بظاہر وہی ایک فرد تھا جس کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ ونڈ شیلڈ سے آنے والی ایک ہی گولی اس کا کام تمام کر سکتی تھی، اور اول خان اپنے کسی بھی آدمی کو ایسے خطرے میں جھونکنے پر آمادہ نہیں تھا۔ کھلے مقابلے میں اس کے 10 آدمی بھی مارے جاتے تو شاید اسے جنگی ناکامی کی پرواہ نہ ہوتی، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے وہ اپنے کسی آدمی کو زخمی کرانے کا خطرہ تک مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں نہ سخی مراد سے یہ کام لیا جائے؟ سلطان شاہ نے تجویز پیش کی۔ اسے اول اور آخر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ وہ اپنے چیف کے حواریوں کے ہاتھوں انجام کو پہنچے۔ ویرا نے پرزور لہجے میں اس کی تائید کی، لیکن میں نے اس مشورے کو یکسر مسترد کر دیا۔ سارا خطرہ ڈرائیور کے پہچان لیے جانے کی صورت میں پیدا ہوگا۔ انہوں نے ٹریلر دیکھ کر ڈرائیور پر دھیان نہ دیا اور تاریکی نے مدد کی تو ٹریلر کسی مزاحمت کے بغیر اندر پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا خرابی اس وقت پیدا ہوگی جب وہ ڈرائیور کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ سخی مراد ایک معروف سیاسی رہنما ہے، اس کی تصاویر اخبارات میں آتی رہتی ہیں، ایسے اسے دیکھتے ہی وہ خطرہ بھانپ لیں گے۔ اگر راس المیڈا کو سخی مراد کی اغوا کی خبر مل چکی ہے تو بات اور بھی گمبھیر ہو جائے گی۔ میں اتنا بڑا خطرہ مول لینے کے حق میں نہیں ہوں۔ ہم اس بارے میں بلا وجہ اتنی مغزنی کر رہے ہیں۔ غزالہ نے اچانک ہی سب کو چونکا دیا۔ رات کے گہرے اندھیرے میں تاریک کیبن میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور کو کون پہچان سکے گا؟ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ تم ان لوگوں سے ناواقف ہو اس لیے ایسی بات کہہ رہی ہو۔ ویرا نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ امریکہ انفراریڈ ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ ایسی دوربینوں کے ذریعے گور اندھیرے میں بھی دور کی اشیاء بالکل صاف نظر آتی ہیں۔ اس عمارت میں جدید سہولتوں کا ایک منظم جال بچھا ہوا ہوگا، اور پھر وہاں خفیہ سرچ
سے لائٹیں بھی ہو سکتی ہیں جو ضرورت پیش آنے پر آس پاس کے علاقے کو منور کر دیں، پھر بھی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غزالہ نہایت سادگی سے اپنے موقف پر قائم رہی۔ اپنے آدمی کے سر، چہرے اور جسم کے بعض حصوں پر ڈریسنگ کر کے ناقابل شناخت بنایا جا سکتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ یہی سمجھیں گے کہ ان کا آدمی کسی حادثے میں زخمی ہو کر رات گئے واپس لوٹ آیا ہے۔ غزالہ کی وہ سیدھی سادی تجویز سن کر سب ہی حیرت اور مسرت سے اچھل پڑے۔ تم نے کمال کر دیا۔ اول خان تحسین آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سامنے کی اتنی سی بات ہم میں سے کسی کی عقل میں نہیں آ رہی تھی، اب ہم کسی بھی وقت کارروائی کر سکتے ہیں۔ میری زوجہ ہے، میں نے کہا لگا کر کہا، عام طور پر خاموش رہتی ہے لیکن جب بولتی ہے کفن پھاڑ کر بولتی ہے اور ہر ایک کو دنگ کر دیتی ہے۔ اس نے سیدھے سادے انداز میں سوچنے کا یہ دیسی طریقہ مجھ سے سیکھا ہے۔ سلطان شاہ بولا، ہاں اس نے تو دودھ پینا بھی تم ہی سے۔ ویرا نے جل کر کہا، حال میں رہو۔ سلطان شاہ اس پر بگڑ کر بولا، میں بدتمیزی پسند نہیں کرتا، اس میں بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ ویرا نے بے ساختہ کہا، تم خود ہی اسے اپنی چھوٹی بہن کہتے ہو۔ خاموشی۔ اول خان نے ہاتھ اٹھا کر ویرا کی بات پر، ذرا میں اپنے دفتر بات کر لوں۔ ویرا نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور سلطان شاہ کی زبان چل دی۔ غزالہ بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ ایک سنگین تعطل تھا جو باتوں ہی باتوں میں اچانک بنا تھا۔ منصوبے پر عمل شروع ہونے کی امید بندتے ہی سب پرجوش اور فعال نظر آنے لگا تھا۔ میں نے پردوں کے درمیان سے دیکھا کہ باہر اندھیرا پھیل رہا تھا۔ شاید ویرا شام کا پہلا گلاس لینے کے لیے اپنے کمرے میں تھی۔ میرے دل میں یک بے یک میں نوشی کی خواہش نے سر ابھارا اور میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ شاید تم ویرا سے وقت معلوم کرنے جا رہے ہو، سلطان شاہ نے ذو معنی لہجے میں مجھے ٹوکا۔ وہ اتنا خرانٹ ہو گیا تھا کہ بعض اوقات میرے چہرے سے میرے دل کی بات پڑھ لیتا تھا۔ میں غصے سے اسے گھور کر رہ گیا۔ اس وقت تک اول خان فون پر گفتگو شروع کر چکا تھا۔ غزالہ نے سلطان شاہ کے قریب ہو کر کہا، ان سے مت لڑو، آؤ ہم عمدہ سی چائے بنا کر پیتے ہیں۔ میں رکے بغیر ڈرائنگ روم سے نکل کر ویرا کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے کمرے میں پہنچ کر مجھے دوسری حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے سامنے میز پر 2 گلاس رکھے ہوئے تھے اور وہ بولی دوسرے گلاس میں اسکاچ انڈیل رہی تھی۔ یہ دوسرا گلاس کس کے لیے بنا رہی ہو؟ میں نے اس کے سامنے والی کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے لیے، اس نے بے ساختہ کہا۔ ہم پانچوں میں کون اسے منہ لگاتا ہے؟ مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ میں نے پہلے سے 2 صاف گلاس نکال لیے تھے۔ میں نوشی کے لیے نہیں، تم سے تخلیے میں بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے بنا کر کہا، تم پینے کے موڈ میں نہیں ہو تو دوسرا گلاس بھی میں ہی پی لوں گی۔ کہو کیا بات کرنی ہے؟ اس نے وہ فکرے ایسے بے پرواہی سے کہے تھے جیسے میری وضاحت پر ذرا بھی یقین نہ آیا ہو۔ میں چند ثانیوں تک ہاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتا رہا اور پھر گلاس اٹھا کر ایک لمبا گھونٹ اپنے معدے میں منتقل کر لیا۔ اس وقت تک ویرا نے ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا تھا اور اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر گہری دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً ہی اسے نظر انداز کر کے سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ میں پہلا کش بھی نہیں لے پایا تھا کہ اس نے جھک کر میرے ہونٹوں سے سگریٹ اچک لی اور میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہنس کر کہنے لگی، یہ گلاس کا حساب ہے، شریف بچے کی طرح اپنے لیے دوسری سگریٹ سلگا لو۔ میں غزالہ کی وجہ سے گھر میں تمہارا لحاظ کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں، ورنہ بعض اوقات تمہاری بال پکڑ کر تھپڑ لگانے کو طبیعت چاہتی ہے۔ کبھی کبھی تم مجھے آپے سے باہر کر دیتی ہو۔ میں نے دوسری سگریٹ سلگا کر کہا، میرا لحاظ نہ کرو، باہر چل کر تم اپنا یہ شوق بھی پورا کر سکتے ہو۔ اگر یہ یاد رکھنا کہ شی کے ابتدائی دنوں میں بلیک کوئین ہوا کرتی تھی تو میرے مارشل آرٹ سے تم بھی سب ہی تھراتے تھے۔ وہ اور زمانہ تھا، اس وقت میں شی کی غلامی کر رہا تھا اور جیمی لائٹ کے کتوں سے بھی ڈرنے پر مجبور تھا۔ اسی کے بل پر تمہاری دونس چل رہی تھی اور میں نے بعد میں تمہارا مقابلہ بھی کیا ہے۔ اس نے گلاس سے بمشکل چند چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیے تھے، لیکن وہ اپنی کرسی کی پشت گاہ سے سر ٹکا کر مخمور آواز میں ہولے سے ہنس پڑی اور بولی، میرا چہرہ بگڑا ہوا تھا تو تم میرے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آ رہے تھے، اب میری صورت کچھ سنوری ہے تو تھپڑ لگانے کی باتیں کر رہے ہو۔ سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ میرے دل میں تمہارے لیے اب صرف ہمدردی ہی ہمدردی رہ گئی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے کبھی کبھی تم اپنے فیصلوں پر پچھتاوا محسوس کرتے ہو اور شاید اسی کی کسک تمہیں کچھ تلخ بنا دیتی ہے۔ پہلے تم ایسے تو نہیں تھے، حسین عورتوں کی دلداری اور ناز برداری کے سارے طریقے جانتے تھے۔ گڑے مردے مت اکھیڑو۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر اپنا گلاس اٹھایا اور خالی کر کے میز پر رکھ دیا۔ شادی انسان کو باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی بالکل بدل دیتی ہے۔
ہے مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں غزالہ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ انسان بیوی کے ساتھ اس سے زیادہ خوشیوں کی توقع نہیں کر سکتا، لیکن محبوبہ کے ساتھ اس سے زیادہ خوشیاں مل سکتی ہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں کہا، پھر میرے گلاس میں اسکاچ انڈیلتے ہوئے بات جاری رکھی۔ برے بھلے وقت کے لیے آدمی کی کوئی محبوبہ ہو تو وہ بھی خسارے میں نہیں رہتا۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت جلد پرانا ہو جاتا ہے اور باہمی کڑواہٹوں میں کھو کر بہن بھائی کی طرح ایک دوسرے کے لیے بے ضرر ہو جاتے ہیں، لیکن محبوبہ 50 برس بعد بھی محبوبہ رہتی ہے۔ اسے جب چھوا جائے کرنٹ لگتا ہے۔ پتہ نہیں تم نے یہ کھانا کیوں خالی کیا ہوا ہے؟ اگر تم اس خالی کھانے کے لیے امیدوار ہو تو اپنا ٹینڈر دو، وقت آئے گا تو تمہارے بارے میں بھی سوچ لوں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر بے رحمانہ لہجے میں کہا، تم آج بھی اتنی ہی خوبصورت ہو، تم بہت شفاق ہو۔ وہ اپنا گلاس خالی کر کے گائل آواز میں بولی، تم نے مجھے برباد کر دیا، ورنہ ڈان مرسیانو نے مجھے یہی سکھایا کہ ہر مرد کو ایک کھلونا سمجھ کر اس سے کھیلتی رہو، دل بہل جائے تو اسے دھتکار دو۔ تمہارے سامنے میری یہ تربیت برسوں کا سارا ریاض درا کا درا رہ گیا۔ میں تمہیں کھلونا نہ بنا سکی، میں نے تمہیں جیتنے کی کوشش کی اور تم نے مجھے اپنا بنا لیا۔ تم نے مجھے یہ زار نہ دیا ہوتا تو میں آج بھی ایک آزاد خیال کی طرح خوشی کے گیت گاتی ہوئی ڈال ڈال گھوم رہی ہوتی۔ میں نہیں رہی ہوں، تمہارے دیے ہوئے دکھ کا ایک سایہ بن کر رہ گئی ہوں۔ ذرا جلدی سے مجھے گلاس خالی کر دو، ہم زیادہ دیر تک یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ ابتدا میں نے تیزی دکھائی تھی، لیکن تیسرا گلاس ہم دونوں نے ایک ساتھ ختم کیا۔ وہ مغربی معیار کے گلاس نہیں تھے جن میں شراب بقدر اشک بلبل اور برف بے حساب ہوتی ہے۔ پاکستان میں رہتے رہتے ویرا بھی دیسی حساب سے پیمانے بنانے کی عادی ہو چکی تھی۔ ڈرائنگ روم سے ہم دونوں ہی بہت خوشگوار موڈ میں الگ الگ اٹھے تھے، لیکن ویرا کی خوابگاہ میں چند لمحوں میں نہ جانے کیا ہوا کہ ساری خوشی ایک بے نام سی اداسی میں ڈل گئی تھی۔ میں نے اپنے دل و دماغ کو ٹٹولا، لیکن دور دور تک مجھے پچھتاوے کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے اکیلے پن میں ویرا بہت مغموم ہو گئی تھی۔ یہ شاید اسی کے موڈ کا پرتو تھا جو چند لمحوں میں اداس کر گیا تھا۔ کیا تم دونوں لڑ کر آ رہے ہو؟ ہمیں دیکھتے ہی اول خان نے بے ساختہ سوال کیا۔ وہ فون سے فارغ ہو کر غزالہ اور سلطان شاہ کے ساتھ چائے نوشی میں مصروف تھا۔ نہیں تو، ہم دونوں نے بکھلا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے تقریباً بیک آواز کہا، تو پھر تمہاری چمکدار آنکھوں میں نمی کیوں جلملا رہی ہے؟ اول خان نے ویرا سے پوچھا۔ باپ یاد آ گیا تھا۔ ویرا کی آواز اچانک برا سی گئی۔ وہ کتنا ہی برا سہی، لیکن میرا باپ تھا۔ مجھ جیسے لوگ تو ویسے بھی اپنی پیدائش سے موت تک اپنے ماں باپ کے پیار کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ اور اس کی آواز روند گئی اور وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکی۔ ویرا نے اپنے اندر کے دکھ کو کمال مہارت سے اپنے باپ کی طرف موڑ دیا تھا۔ میں نے نرمی سے اس کا بازو تھام کر ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ غزالہ فوراً اس کے پاس آ بیٹھی۔ میں نے اول خان کو اشارے سے بتایا کہ وہ پی کر آئی تھی، اس لیے زیادہ حساس ہو رہی ہے، ورنہ اس کے بارے میں فکر مندی کی کوئی بات نہیں تھی۔ تم نے کیا طے کیا ہے؟ میں نے اپنی نشست سنبھالنے کے بعد ویرا کی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اونچی آواز میں اول خان سے پوچھا۔ راس المیڈا کے شکار کے لیے کون سا وقت سب سے بہتر رہے گا؟ آج اس پروگرام کو ملتوی کر دو۔ اول خان پر تشویش نظروں سے ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ویرا کو شاید تم لوگوں کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے یہاں کا ماحول بوجھل کر دیا۔ ویرا پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی تو اس کی آنکھوں میں خمار کے گلابی ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری وجہ سے پروگرام ملتوی کرنے کی ضرورت نہیں، میں بھی اس مہم میں شریک ہونا چاہوں گی۔ یہ ہم بعد میں طے کر لیں گے کہ اس مہم میں کس کس کو شریک ہونا ہے۔ میں نے کہا، پھر اول خان سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ اسٹیشن 4 کی کیا خبریں ہیں؟ کنٹینر کب تک تیار ہو جائے گا؟ 1 گھنٹے میں سارا کام ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم ابھی کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو رات کے 1 بجے کے بعد میرے آدمی کسی بھی وقت ٹارگٹ پر پہنچ سکتے ہیں۔ آدمیوں کو تیار ہونے میں وقت نہیں لگے گا۔ ہمیں اس عمارت کو دونوں طرف سے دیکھنا ہوگا۔ کیا ہمارے پاس اتنی نفری موجود ہے؟ میں نے اس کے پھنسے ہوئے سوال کی تعداد پر غور کرنے کے بعد سوال کیا۔ تخی مراد پر مامور ایک آدمی کو ہٹانا پڑے گا۔ جہانگیر کے گھر پر رات میں صرف ایک آدمی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ صبح ضرورت ہوئی تو میں وہاں دوسرا آدمی بھی بھیج دوں گا۔ تمہارے فلیٹ پر دونوں آدمی ضائع ہو رہے ہیں، انہیں ساتھ لینا پڑے گا۔ اول خان نے پوری وضاحت پیش کر دی۔ یہاں کا معاملہ ذرا ٹیڑھا ہے، میرے اور سلطان شاہ کے ساتھ ویرا بھی چلنے پر مصر رہی تو غزالہ یہاں اکیلی رہ جائے گی۔ میں اس کے بارے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ آپ میری طرف سے بے فکر رہیں، میں
दरवाजे मुकफ्फल करके आराम से सो जाऊंगी। मैं अपनी वजह से किसी पर कोई जबर नहीं करना चाहती। गजाला ने बेखौफी से कहा, जो औरत आतिशी हथियारों के इस्तेमाल से वाकिफ हो वो किसी खौफ के बगैर अकेली भी रह सकती है। कंटेनर में 7 आदमी बल्कि कमांडोज मौजूद होंगे। 8वां ड्राइवर होगा। ट्रेलर वालों को बाहर से मदद फराहम करने के लिए एक 4 नफरी मोबाइल यूनिट पूरी तैयारियों के साथ मौजूद रहेगा। इसी किस्म के 2 यूनिट अकबी सिमत से अंदर घुसने के लिए तैयार रहेंगे। इनमें 6 अफराद होंगे। अव्वल खान के लिए वो इसका पेशा वराना मौजू था। वो पूरी तफसील के साथ अपना प्लान पेश कर रहा था। इसने बात जारी रखते हुए कहा, मैं ट्रेलर के पिछले वाले मोबाइल यूनिट से कमान करूंगा। शटर उठते ही ट्रेलर अंदर दाखिल होगा और ऐसी पोजीशन में रोक लिया जाएगा कि कंटेनर का कुछ हिस्सा बाहर निकला रहे। इस तरह वो कोशिश के बावजूद इस खुले हुए रास्ते को बंद नहीं कर सकेंगे। ट्रेलर रुकते ही 7 कमांडो एक ब्रस्ट मारेंगे। ये पिछले मोबाइल यूनिट के लिए कार्रवाई के आगाज का सिग्नल होगा। कमांडोज बारी बारी कंटेनर से बाहर निकलकर ट्रेलर की आड़ में फायरिंग करते हुए अंदर पेशकदमी करेंगे। इसी वक्त पिछली सड़क वाले मोबाइल यूनिट दोनों फाटकों पर पहुंचकर इन्हें खोलने का हुक्म देंगे। तामील में ताखीर हुई तो इन मखसूस गाड़ियों की फाजल आहनी ग्रिल की जरबात से गेट गिरा दिए जाएंगे। वो अंदर घुसते ही फजा में ट्रेसर फायर करेंगे, जिससे मुझे इनकी कामयाबी का इल्म हो जाएगा। इसके बाद खुली जंग होगी। हर ग्रुप कमांडर के पास इसका अपना ऑपरेटस होगा, जिस पर सब लोग एक दूसरे से राब्ता रखेंगे। शानदार। सुल्तान शाह इसके खामोश होते ही बेसाख्ता बोल पड़ा, पूरे मंसूबे में कहीं कोई झोल नहीं है। मालूम होता है कि तुम दिन भर इसी प्लान पर काम करते रहे हो। वीरा अपनी उदासी भूलकर दिल आवेज मुस्कुराहट के साथ अव्वल खान से मुखातब हुई। दिन भर कहाँ? अव्वल खान आजिज़ाना हंसी के साथ बोला। दोपहर के बाद तो ट्रेलर की खबर मिली है। डैनी को ट्रेलर के अगवा की हदायत देते ही मैंने अरकरेजी से काम करना शुरू कर दिया था, मगर मुझे तुम्हारे मंसूबे में एक संगीन सुकम नजर आ रहा है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वो क्या? अव्वल खान मेरे एतराज पर हिम्मतन गोश हो गया और सोफे से आगे झुकाया। इसमें हम में से किसी का कोई किरदार नहीं है, मैंने सिगरेट का कश लेकर कहा। अव्वल खान बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम भूल रहे हो, कलीदी किरदार तुम्हारा ही है। अगर वो ट्रेलर और कंटेनर हमारे हाथ न आता तो इतना काबिल अमल प्लान बन ही नहीं सकता था। वो अलग बात है कि मैं रास अलमेडा की सरकोबी के मामले से इतना अलग थलग नहीं रह सकता। मैंने इसकी बात काट कर कहा। वीरा और सुल्तान शाह ने हम आवाज होकर मेरी तायद कर डाली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।